بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں تمام معزز اور محترم خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ان تاریخی اور اسلامی واقعات کو سننے کے لیے نکالے، اور میں یہ بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ان واقعات کو بہت دلچسپی اور شوق سے سن بھی رہے ہیں اور اسے شیئر بھی کر رہے ہیں۔ آپ سب مہربان ہستیوں کو میری طرف سے محبت اور احترام والا السلام علیکم۔ اس دعائے خیر کے ساتھ آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں یہ اگرچہ مختصر ہے لیکن بہت پر اثر ہے اور انسانی سوچ پر دستک دیتا ہے، اور انسان رک کر اپنا محاسبہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے، خود سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا میں ایسے لوگوں میں شامل ہوں یا مجھے بھی شامل ہونا چاہیے، یا میرے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے خواہش اور کوشش ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اچانک ایک خوبصورت آواز سنی جو اللہ کا کلام بار بار ایک ہی فکرے سے تکرار کی صورت میں پڑھا جا رہا تھا۔ آپ رکے، چونکے، اور آپ نے اس آدمی کا انتظار کیا جو ان سے کچھ قدم پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے اسے روک لیا۔ آپ نے اسے علیک سلاک کے بعد آپ نے پوچھا کہ محترم یہ آپ کیا کلام پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ ایک عام سا دیہاتی سا آدمی تھا، سادہ سے کپڑے، سادہ سی جوتی اور کندھے پر سامان کا تھیلا اٹھائے ہوئے۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھ دیا اور بولا، یہ سوال آپ سے پہلے آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا۔ آپ نے پوچھا تو مجھے اچھا لگا، یہ کلام میں اللہ کی کتاب سے ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے دوبارہ اسے کہا کہ مجھے سننا اچھا لگے گا، آپ ذرا مجھے دوبارہ سنائیے۔ وہ اونچی آواز میں ترنم سے پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جعلنا من القلیل، اللہم جعلنا من القلیل۔ ترجمہ یوں ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل رکھنا جو قلیل ہیں، جو تھوڑے ہیں، جو کم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جی آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ اور رسول نے تو آپ کو اور بھی بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ وہ شخص جو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن جس کی ذہانت شاید بہت اعلیٰ پائی کی تھی، وہ بولا کہ آپ نے اللہ کی کتاب میں سے اللہ کا شکوہ نہیں سنا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، یعنی میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جتنی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ یقیناً بازی لے گئے۔ آپ نے اللہ سے سچی اور خوبصورت دعا مانگی، اور یقیناً آپ کی محبت خالص ہے، اور اللہ نیتوں کے خالص ہونے کو ہی دیکھتا ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا، جو ایک بدوی تھا، وہ اس کے بعد یہی دعا مانگتے مانگتے گلی میں آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے آگے دعا مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے بھی کہا، اللہ تو ہم سب کو اپنے ان لوگوں میں شامل رکھنا جن کو تو محبت کرتا ہے، جو تیرے کم ہیں لیکن جو تجھ سے خالص محبت رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا ہی سچا اور پکا مسلمان بنائیے۔ آئیے ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ اور قلیل بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ یہ خوبصورت اور بہت پیارا سا واقعہ تھا۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور بہت اچھے سے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔